اندازہ لگا مدینہ منورہ میں کیا حال بنا ہوگا. سارے عرب میں، مسلمانوں میں، دینداروں میں، صحابہ کرام میں خبر پھیل گئی. کالی کملی والے نے اس دنیا کو جواب دے دیا. قاری حنیف ملتانی صاحب اپنے بیان میں فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ اکرام اجمعین کا کیا حال ہوا ہوگا. بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کر لیں چینل کو. یار دوست رشتہ داروں تک ویڈیو کو شیئر. اور یہ ثابت کر دیا آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. جب دنیا انہوں نے چھوڑ دی تو کون ہے جو یہاں بیٹھا رہے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر فرمانے لگے جو یوں کہے گا میرے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار ماروں گا. میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا، میرا نبی دنیا سے نہیں جا سکتا، میرا نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن جناب ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت سنا کر کے سمجھایا. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور لوگوں ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے. دنیا نہ پائیدار جگہ ہے، عارضی زندگی، مستعار زندگی، نہ پائیدار زندگی، فانی زندگی ہر کوئی لے کے آتا ہے. جب جانے لگتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا. صحابہ اکرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی. کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا. خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھو جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا. صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا. بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں. کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو. میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں. صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے. براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں. ایک ایک نے کمال کر دیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا. ابو بکر کہتا میری یہ عادت تھی، شروع میں جو اسلام آیا مکے میں چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں. جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے. پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھڑ جاتا تھا.
آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مشک و عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط ہو درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے، وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اوندا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے، جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا، کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے، اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ، اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو، میں خرید لوں گا۔ انہوں نے جو منہ مانگے، دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے۔ ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پھر اس دربار میں اور بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا، 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ
تجھے بڑی مار پڑی ہے, بڑی تکلیف پہنچی ہے, میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی, نکلی ہوئی دیکھی, خشکی آ گئی ہوگی, زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے, تھوڑا سا پانی پی لے. ابو بقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا, تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا, میں نہیں دے سکتا, تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا, میں تجھے دعا دے سکتا ہوں, میں غریب ہوں, میں نادار ہوں, میں مفلس ہوں, میں مسکین ہوں, اور ابو بکر تنگ نہ کر, میں پانی پی نہیں سکتا. کیا بات ہے, کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی, جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا, جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا, جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی, جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا, جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا. مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے, میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا, پانی بعد میں پیوں گا. او ابو بقیہ تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے, تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے, میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا, تو پانی تو پی لے. کہتا کوئی مجنون بتاتا ہے, کوئی کہتا ہے دیوانہ, کوئی مجنون بتاتا ہے, کوئی کہتا ہے دیوانہ, یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. اور ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے مجھے عشق لگا ہوا ہے, مجھے سوز و گداز لگی ہوئی ہے, میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں, جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا.